بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم۔ پیچھے سے یہودیوں کی قباحتوں برائیوں کا ذکر ہے، شرارتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہوتی ہے شرارت، ایک ہوتی ہے خباثت۔ یہ جو خباثت ہوتی ہے یہ شرارت سے بھی آگے کی درجے کی چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ان کو سزا دی، یعنی لعنت کی سزا، اپنی رحمت سے دور کر دیا یہودیوں کو، اور ان پر ذلت و مسکنت کو ہم نے مسلط کر دیا، اور ان کو مسخ کر دیا ہم نے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ یہودیوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا۔ کہتے ہیں کیوں کیا ہم نے ایسا؟ ان کے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اسے انہوں نے توڑ دیا۔ انہوں نے اللہ کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک بڑا آدمی کوئی حکم دے، اگرچہ کہ پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے۔ یہاں تو صرف حکم نہیں تھا، بلکہ پہلے سے معاہدہ تھا کہ آپ کتاب نازل کیجئے، ہم احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے توڑ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی رتی بھر کوئی عظمت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ ہے وجہ، اس کی اصل وجہ۔ آدمی کسی کے معاہدے کو اس وقت توڑتا ہے جب سامنے والے کی پرواہ نہیں ہوتی، دل میں ایک پیسے کی کوئی عزت و عظمت جب نہیں ہوتی، تو آدمی سامنے والے کے وعدے کو، سامنے والے سے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اسے توڑتے ہوئے تھوڑی بھی جھجک نہیں محسوس کرتا ہے۔ یہ نو بات ہو گئی تھی ان کی، یہاں تک پہنچ گئے تھے یہ۔ اس کو اللہ کہتے ہیں انہوں نے جو ہم سے معاہدے کیے تھے اسے توڑ دیا انہوں نے۔ اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان پر لعنت نازل کی، رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کہتے ہیں اللہ سے رحمت کو، اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کو۔ جب اللہ کی رحمت سے آدمی دور ہو جاتا ہے پھر چین و سکون کی اور برکت کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اچھا، دوسرا کیا تھا ان کی خباثت کیا تھی؟ کہتے ہیں وہ کفرہم بآیات اللہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اگر یہ جو توریت میں نازل ہوئی تھی، یا جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں تھا کہ یہ نبی ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا انکار کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، یا نہیں تو بآیات اللہ کی تفسیر اگر معجزات سے کی جائے تو انہوں نے جو انبیاء کے معجزات کا انکار کیا، اور انہوں نے اسے مکاری قرار دیا کہ ایک شعبدہ باز ہے نبی، ایک مکار ہے، یہ جادوگر ہے، اس طرح کہہ کے معجزات کا انکار کیا۔ حالانکہ جو جادوگر ہوتا ہے، جو شعبدہ باز ہوتا ہے، جو کرتب دکھاتا ہے جادوگر، اس میں اور نبی میں اور اللہ کے ولی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کرامت اور معجزہ اور جادو کی شکل، انہیں کرتب جسے کہتے ہیں، ڈھیل اللہ کا، استدراج جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک شکل ایک ہوتی ہے تینوں کی۔
بس اس میں فرق اس طور پر ہوتا ہے، کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے۔ ایمان والا ہونا تو شرط اعظم ہے، لیکن ایک مومن گنہگار بھی ہو سکتا ہے تو مومن لیکن گنہگار، اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ مومن ہونا تو شرط اعظم ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کرامت کا اعلیٰ درجے کا متقی و پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ہاتھ پر کرامت صادر ہوتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی چیز اگر کسی گنہگار کے ہاتھ پر سرزد ہو رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ چل کر تو شرابی کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، عجیب و غریب کرشمے کرتب، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں ہے یہ آدمی۔ ورنہ ایک آدمی گنہگار ہو، شرابی ہو، بے نمازی ہو، بے پردہ ہو، لوگوں عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، اس کے باوجود عجیب و غریب چیز جو عام لوگوں سے ایسی چیز ممکن نہ ہو عادتاً، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے اور یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو انہوں نے معجزات کا یہ کہہ کر انکار کیا، جبکہ نبی کی ساری زندگی ان کے سامنے ہے کہ یہ تو شعبدہ باز ہے، یہ مکار ہے۔ توبہ جو اللہ کا ولی بھی مکار نہیں ہوتا تو نبی ہے بہرحال، کیونکہ نبوت ایک باطنی حقیقت ہے، نظر نہیں آتی انسان کی آنکھوں سے، لیکن نبی کو اس کے علم، اس کے عمل، اس کے رات دن، اس کے اخلاق کا معیار، اس کے کردار سے بہت اچھی طرح پہچانا جا سکتا ہے کہ نبی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر حضور کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ حضور نے یوں کہا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، ایک طویل عرصے سے تو میں تمہارے درمیانی ہوں، کیا میرے اندر کوئی ایسی بات تم دیکھتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ بتاؤ آپ ہی، تمہارے درمیان ہی میں پیدا ہوا، تمہارے درمیان ہی میری تربیت ہوئی، پرورش ہوئی۔ اگر کوئی اور معجزات نہ بھی ہوتے تو میری زندگی خود میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ فرمایا سرکار نے، قرآن کریم نے اسے نقل کیا ایک جگہ۔ تو یہ معجزات کا انکار کیا ہے انہوں نے، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گمان کے مطابق قتل کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قتل کرنے گئے تھے، قرآن میں ابھی آ رہا ہے، لیکن اپنے قتل کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اگر ان کے بس میں ہوتا تو قتل کر دیتے۔ بہرحال کسی عام مسلمان کو بھی گالی دینا بھی غلط بات ہے، اور نبی کو گالی دینا اور پھر نبی کو قتل تک کر دینا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ انبیاء کی تھوڑی بھی عظمت، تھوڑی بھی محبت، تھوڑا بھی احترام، اکرام ان کے دل میں باقی نہیں رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، بغیر حق۔ ارے قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے انبیاء کا۔ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، انبیاء کا قتل کفر ہے۔ ناحق اس لیے کہا قرآن نے، ایک تو یہ ہے کہ میں ناحق سمجھتا ہوں، لیکن جس نے قتل کیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ناحق قتل نہیں کیا، میں نے تو ایک مجرم کو سزا دی ہے، میں نے تو ایک ثواب کا کام کیا ہے، ایسا سمجھ سکتا ہے۔ میرے نزدیک غلط ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کے نزدیک وہ قتل کرنا جو ہے باعث ثواب ہے، وہ تو عبادت ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا جبکہ وہ بھی اسے ناحق مانتے تھے۔ تو یہ ہے کمال کی بات، بغیر حق، اسے خود بھی آدمی ناحق سمجھے اور دشمنی میں، حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اور غایت درجے عناد اور دشمنی کی وجہ سے قتل کر دینا، اندازہ لگائیے نبی سے دشمنی تو کفر ہے، ان کے کفر کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور وقولہم، یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ ساری ان کی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی، ہم نے ان کو ملعون قرار دیا۔ لعناہم،
وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. قرآن کہتا ہے یہ اسی قباستوں شرارتوں کی وجہ سے. ہم کوئی ظالم نہیں تھے، انہوں نے خود مجبور کیا ہم کو ایسا کرنے پر. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا سنبھلنے کا، اور ان پر ذلت کو مسلط کر دیا، ان پر ہم نے غریبی کو مسلط کر دیا، اور ہم نے ان کو مسخ کر دیا. اور یہ ایک جو ان کا قول یہ تھا، ان کی شرارت یہ تھی، وہ جب دین پیش کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، ایک ڈبے میں پیاک ہیں. اب دوسرے مذہب کی کوئی بات اندر جانے کی کوئی سبیل نہیں ہے. جب پیاک ہے، باہر کی چیز اندر نہیں آتی، اندر کی چیز باہر نہیں آتی، اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی. پانی ہے بوتل میں، اندر کا پانی باہر نہیں آ سکتا، اور باہر کی چیز کوئی اندر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ پیاک ہے. کہتے ہیں اسی طرح ہمارے دل بھی محفوظ ہیں، پیاک ہیں ایک ڈبے میں. یہ جو تم دین پیش کرتے ہو، حضور کو کہتے تھے، یہ ہمارے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے. ہم اب قبو ہمارے دل محفوظ ہے، چونکہ تمہارا دین غلط ہے اس لیے وہ اندر جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کو محفوظ کر رکھا ہے. اللہ کہتے ہیں بل طبع جھوٹے ہیں اپنے اس قول میں، یہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ یہ تو ان کے مسلسل کفر کی سزا ہے. آدمی صبح میں راستے سے ہٹ گیا، شام کو واپس آ گیا تو اسے صبح کا بھولا شام گھر آ گیا تو اسے پھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے در حقیقت ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے، کفر پر بضد ہونے کی وجہ سے ہم نے سیل کر دیا ہے. اب حق اندر نہیں جاتا اور باطل باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سزا ہے، یہ انکار کی سزا ہے. اسی لیے جب کوئی حق بات سامنے آتی ہے تو آدمی کو تسلی سے خالی ذہن ہو کر کے غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلسل انکار کی وجہ سے حق قبول کرنے کی جو استعداد اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے وہ استعداد ہی سلب کر لی جائے. وہ مسلسل انکار کی وجہ سے. الف لام میم کے جو ہے ایک آیت کی تفسیر میں میں نے اسے بڑی تفصیل سے عرض کیا ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں. موسیٰ کو مانے، عیسیٰ کو نہیں مانتے. زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے کہ یہ بھی کوئی ایمان ہے. ایک نبی کو مان کر کئی انبیاء کو نہیں مانتے. یہ کیا ہوا؟ کفر و ایمان، کفر پلس ایمان، یا ایمان پلس کفر. کفر و ایمان کا اجتماع نہیں ہوتا. تو کیا کہتے ہیں یہ تھوڑا ایمان لے آئیں کہ یہ تھوڑا ایمان جہنم سے بچانے کے لیے ناکافی ہے. اگر ایمان لانا ہو تو تمام انبیاء پر لو، تمام انبیاء کا ادب کرو، تمام انبیاء کا احترام کرو، تمام انبیاء کی شریعتوں کو تسلیم کرو، تمام کتابوں پر ایمان لاؤ. یہ کیا کہ ایک کو تو خدا کا، ایک کو تو جو ہے نبی مانتے ہو اور کئی ان کو نبی ہی نہیں مانتے. یہ کہا. یہ تفسیر اس کی یہ ہے کہ فلا یؤمنون الا قلیلا. ایک تفسیر وہ ہے جو میں نے ابھی کی ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہودیوں میں سے بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اس لیے کہ سوئے ہوئے آدمی کو جگانا آسان ہے. جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے جگانا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو بیدار ہے، وہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے.
اس طرح جو لوگ جان بوجھ کر جو کفر پر اڑ گئے ان کو راہ راست پر لانا ممکن نہیں ہے جی، الا قلیلا. اس لیے یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان قبول کیے. اچھا، ان کے ایک شرارت خباثت کیا تھی؟ وہ کبھی کفرہم، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا تھا. یہاں خاص طور سے ان کا انکار ہے، اسی کا ذکر ہے. ان کو نبی ہی نہیں مانتے. یہودی تو حضرت عیسیٰ کو نبی ہی نہیں مانتے، قتل کرنے کے لیے قتل کرنے تک چلے گئے آگے. اور یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا. ایک نے افراط سے کام لیا، ایک نے تفریط سے کام لیا، دونوں اعتدال سے ہٹ گئے جی. ان کا یہ تو ہو گیا کفر. وہ یہ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. اور حضرت مریم علیہ السلام جو تھی، یہ حضرت عمران جو نبی تھے ان کی بیٹی تھی. حضرت عمران نبی تھے، ان کا ذکر تیسرے پارے میں آیا ہے. عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، عمران ایک نبی کا نام ہے. یہ ان کی بیٹی تھی حضرت مریم. ان کا نکاح ہوا تھا ایک یوسف نامی مرد سے. یوسف علیہ السلام وہ نبی نہیں، یوسف نامی ایک شخص سے ان کا نکاح ہوتا حضرت مریم کا. لیکن ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی. کہتے ہیں اس دوران ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی کنواری ہے اپنے گھر میں. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے حضرت مریم کے پیٹ سے. حضرت جبریل نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا. اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش عام جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس سے ہٹ کر ہوئی. قدرت تو اللہ کو اس وقت بھی تھی، قدرت اب بھی ہے، لیکن اللہ کا جو عام دستور و سنت تھی، طریقہ تھا، اس سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. لیکن یہ لوگ یہودی حضرت مریم کو نعوذ باللہ بدکار کہتے تھے جی. انہوں نے ان پر بہتان باندھا. حالانکہ جو ہے گہوارے میں چھوٹے بچے حضرت عیسیٰ نے گواہی دی اور کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. بچہ، چھوٹا بچہ بول پڑا. چھوٹا بچہ تو بات نہیں کرتا، لیکن اپنے ماں کی پاک دامنی کی اور اپنے نبی ہونے کی. در حقیقت مریم پر بہتان باندھنا حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تھا. ایک نبی بدکار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا، یہ وہاں تک جاتا تھا نتیجہ. یہودیوں کی ایک قباحت یہ تھی. وقولہم علی مریم، حضرت مریم پر پاک دامن تھی حضرت مریم. ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے. سورہ مریم مستقل سورت ہے، اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا. پہلے اس کو یہ کہ قرآن کریم نے اس کے طاقتور طریقے پر رد کیا ہے. یہ غور کرنا ہے کہ حضرت مریم کو بدکار سمجھنا یہ کفر ہے جی. اس لیے کہ ان کو بدکار سمجھنے کی صورت میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے. ابھی قرآن مجید جس کی پاک دامنی کی گواہی دے اس کا انکار کفر ہے جی. بہتان عظیمہ. اچھا، یہ بہتان بھی ایسا تھا کہ ان کے پاس کوئی کمزور قسم کی دلیل بھی نہیں تھی. یہ ہے عظیمہ کا مفاد، علماء سمجھ سکتے ہیں. یہ کہتا قرآن کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا، اتنا کافی تھا. عظیمہ بنا کر یہ بتایا کہ کمزور قسم کی دلیل بھی نہیں تھی. یہ تھا طرفہ تماشا. علی مریم بہتانا عظیمہ. یہ ہو گیا. اوپر وقولہم قلوبنا غلف. ایک بات کہنا میں یہاں چوک گیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دلائل کی روشنی میں کوئی حق بات پیش کرے اور سامنے والا آدمی صرف اس وجہ سے کہ یہ اپنے خاندان کا، اپنی جماعت کا یا
میرے لیول کا آدمی نہیں ہے، قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، تو یہ یہودیت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ اپنے خاندان کا آدمی نہیں، یہ اپنے لیول کا آدمی نہیں، بات صحیح ہے، لیکن یہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں، اس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں۔ یہ کہہ کر حق بات کے انکار کرنے کی اگر صرف یہ بنیادیں ہیں تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہودیت ہے۔ بڑے عجیب بات قرآن نے، جیسے ایک آدمی یہ کہے، قادیانی کو اگر ہم کہیں کہ بھئی تم ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، وہ کہے کہ بھائی ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب تم قادیانی بنو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری بات؟ انہیں بات کے ماننے کو قادیانی بننے پر ڈیپینڈ کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں، بات دلائل کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد قرآن کریم نے کہا، ان کا ایک جملہ یہ بھی تھا، ان کے جھوٹوں میں جھوٹی باتوں میں سے ایک جھوٹی بات، جھوٹے دعوے جو تھے اس میں سے ایک یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ المسیح، جو مسیح کہتے ہیں سردار کو، اس کے معنی آتے ہیں سردار کے۔ مسیح جو ابن مریم ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، ایک مسیح دجال بھی آئے گا۔ حضور نے حدیث میں حضور نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مسیح کیا من فتنۃ المسیح الدجال۔ آئے گا، وہ قیامت کے قریب آئے گا، امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا، عیسیٰ کے آسمانوں سے نازل ہونے سے پہلے آئے گا۔ پہلے مہدی آئیں گے، بعد میں عیسیٰ آئیں گے۔ تو یہ مسیح دجال نہیں، یہ مسیح عیسی ابن مریم ہے۔ ابن مریم جو ہے، یہ اس لیے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے تھے یہودی، یہی دجال ہے، نعوذ باللہ۔ بولتے ڈر لگتا ہے، کہتے کیسی خبیث فطرت تھی ان لوگوں کی، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے، اسی لیے جو یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے آئیں گے ایک مسیح ہدایت آئیں گے۔ وہ اصل عیسیٰ کو تو کہتے تھے یہ مسیح ہے، یہ دجال ہے، اور جو اب دجال آنے والا ہے اسے کہتے ہیں یہ مسیح ہدایت ہے، اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے دجال پر ایمان لانے والوں کی اکثریت یہودیوں کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اور آخری آیتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا ہے۔ حدیث میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ جو پڑھے گا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ آخر کے 2-3 آیتیں ہیں، 2-4 آیتیں یاد کر لیجئے، شروع کے 2-4 آیتیں یا 10 آیتیں بعض روایتوں میں ہے، یاد کر لے اسے، روزانہ دن میں ایک مرتبہ پڑھ لے، کیا مشکل ہے، 2-4 منٹ لگتے ہیں۔ کہ یہ عیسی ابن مریم رسول اللہ کا اتنا جملہ یہ ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے، یہ جملہ اچھا جھگڑا ہی اس بات کا تھا کہ وہ عیسیٰ کو ابن مریم نہیں مانتے تھے، ابن مریم نہیں مانتے تھے، وہ کسی جو ہے وہ تو ان کو عیسیٰ جو ہے وہ رسول اللہ نہیں مانتے تھے، جھگڑا ہی اس بات پر تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ خود ان کے کفر کی دلیل بن گئی۔ یہ پتہ نہیں نالائقوں کو ایسا دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ دعویٰ خود ان کے کفر کی دلیل بن گئی۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے غلط ہے وہ چھوڑو، قتل کیا نہیں کیا، لیکن ان کے دعوے کے مطابق جب انہوں نے اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیا تو اللہ کے نبی کا قتل کفر ہے۔ تو یہودیاں کے کفر پر کتنے دلائل جمع ہو رہے ہیں۔ ہاں آگے قرآن کہتا ہوں کہ اس دعوے کو نقل کرنے کے بعد کہتا وما قتلوہ،
قتل وتل کچھ نہیں کیا، یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، قتل نہیں کیا۔ وما صلبوا، قتل تو کیا کرتے، سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ آپ کو سمجھانا ذرا مجھے مشکل ہوگا، ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں کو پھانسی دے دی گئی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن یہاں قرآن نے جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ سزائے موت کے معنی میں نہیں۔ سولی پر چڑھانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کو جان سے مار دیا گیا ہو، نہیں، سولی پر چڑھایا گیا تاکہ مجرم کو ذلیل کیا جائے۔ کہتے قتل تو کیا کرتے، سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، یہ قرآن کریم نے رد کیا ہے۔ سولی پر چڑھانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس میں کئی اقوال، ولیکن شبیہ لہم، لیکن شبہ میں پڑ گئے، التبس علیہ الامر، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ کیا ہوا؟ یہ ایک روایت یہ ہے کہ 4000 لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا، جس گھر میں حضرت عیسیٰ رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا کہ بہت نازک صورتحال ہو گئی ہے، اور حکومت اس وقت جب حضرت عیسیٰ تھے رومیوں کی تھی، حکومت رومیوں کی تھی، یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، یہودی رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا جو آدمی مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ایک آدمی تیار ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ کی شباہت اس پر ڈال دی گئی، وہ حضرت عیسیٰ کی جیسا، تو اس کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک آدمی قتل کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا آسمانوں پر، اور یہ جو داخل ہوا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی، حضرت عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ کے جہاں اور معجزات ہیں، جیسے تیسرے بارے میں تفصیل سے آیا، یہ بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا، کیا گھر میں تم نے جو ہے وہ ذخیرہ کیا، اسٹاک کیا، اور جو بچہ مادر زاد اندھا ہوتا تھا اسے بینا کر دیتے تھے، اور جو وائٹ پیچس ہوتے تھے ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور یہاں تک کہ قبر کے مردے کو کہتے اٹھ جا قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ معجزات تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یہ جو حام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، کسی نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ساتھی نے کہا۔ تو حضرت نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کی قبر پر گئے، کسی نے ان کی قبر کا پتہ دیا، اور انہوں نے حکم دیا اٹھ جاؤ، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوا۔ حضرت نے پوچھا تمہارا انتقال ہو کر کتنے سال ہوئے؟ انہوں نے کہا 4000 سال ہوئے۔ کتنے سال؟ 4000 سال ہوئے۔ کہا موت کی کیا کیفیت رہی؟ پوچھا حضرت عیسیٰ نے، تو انہوں نے کہا 4000 سال ہوئے، اس کی کڑواہٹ اب تک نہیں ہوئی۔ یاد آ گئی، تمہیں ایک روایت سنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنی شکل بدلنے پر بھی قدرت رکھتے تھے۔
یہ عجیب بات تھی، سامنے والے پر اپنی شباہت ڈال دیا. کہتے ہیں کہ جو داخل ہوا اس پر حضرت عیسیٰ کی شباہت، اور حضرت عیسیٰ بن گئے اس کی شکل کے. یہ بچ گئے اور اس نے حضرت عیسیٰ کی شباہت اختیار کر لی، حضرت عیسیٰ رہا ہو گئے. یہ ایک روایت یہ بھی ہے. لیکن سب سے مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے نقل کیا، میں نے بھی دیکھا ہے اسے، تفسیر ماجدی میں، اور میری بات یاد رکھو یہ علماء کی کام کی بات ہے. ماضی قریب کے دو علماء، ایک حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عبد الماجد صاحب دریابادی، ان لوگوں کو یہودیوں کی تاریخ پر بڑی گرفت ہے. حضرت نے بڑا تفصیل سے ان کے انگریزی ماخذ بڑی کتابوں، معتبر ترین کتابوں سے وہ بات نقل کی ہے. اس میں بڑا لمبی تاریخی انہوں نے دلائل جمع کیے ہیں. وہاں دیکھ لیجئے تفسیر ماجدی میں جہاں یہ آیت ہے. شمعون کرینی نام کا ایک آدمی تھا، اسے اس لیے کہ جو پولیس تھی وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچانتی تھی، اس لیے کہ حکومت رومیوں کی تھی، اور حضرت عیسیٰ عام لوگوں سے ملتے کم تھے. حضرت عیسیٰ عام پبلک جلدی کی اکثریت حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچانتی تھی، اور پولیس وغیرہ جو تھے وہ تو رومی تھے، وہ بھی نہیں پہچانتے تھے. اور جب قید کر کے حضرت عیسیٰ کو لایا گیا، اچھا اس کا اصول یہ تھا اس وقت کہ وہ جو یہ سولی کا وہ جو یہ ہوتا ہے وہ ٹی کی طرح ہوتا ہے. انگریزی کا جو ٹی ہوتا ہے نا سولی کا، کہتے ہیں بالکل لمبی ایک جو ہے وہ لکڑی کھڑی کی جاتی تھی، اور عدالت سے بہت دور وہ لکڑی کھڑی کی جاتی تھی. جہاں پھانسی دینا ہو وہ بستی سے ہٹ کر تھا، وہاں تک جو عدالت تھی وہاں سے وہ جو چوڑائی میں رکھے جانے والا جو تختہ ہوتا ہے وہ رکھیں گے تو نا ٹی بنے گا، اسی پر پھانسی دی جاتی ہے. وہ تختہ عدالت سے پھانسی گاہ تک وہ مجرم کو لے کر آنا پڑتا تھا. جو مجرم ہوتا تھا وہ کیا واقعہ پیش آیا اس کی بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے، آپ دیکھیے ہم آپ کو اندازہ ہوگا. وہ جو شمعون نامی تھا بیچارہ وہ مجرم نہیں تھا. اس کے کندھوں پر یہ رکھ دیا گیا کہ تم کم سے کم، یہ لکڑی بڑی وزن ہے، یہ ہیں تو عیسیٰ، ان کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہودیوں نے زور لگایا تھا حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کا. کئی مرتبہ بادشاہ بچنا چاہا لیکن یہودیوں نے زور لگایا، دباؤ ڈالا حکومت پر. تو یہودیوں کی ہی سازشوں، ان کی مکاریوں، انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا، جھوٹے گواہ پیش کیے، پھر وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا. خیر، تھے بنی اسرائیل میں سے، تو انہوں نے ایک آدمی کو کرایہ پر لیا کہ کم سے کم عدالت سے پھانسی گاہ تک یہ تختہ لے کر جاؤ. لے کر جب گئے تو بھیڑ تھی، بہت بڑی بھیڑ تھی، واویلا ہنگامہ تھا. تو اس میں جو وہ پھانسی گاہ تک تو یہ اسرائیلی پہنچا ہے حضرت وہ مجرم کو. جب وہاں تک پہنچا ہے تو اس کو انہوں نے لے لیا پولیس والوں نے. اس کے آگے کا کام ان کا تھا، جلادوں کا. اور جلاد پہچانتے نہیں تھے شمعون کون ہے، عیسیٰ کون ہے. شمعون چیخے مارتا رہا لیکن اسے پھانسی پر چڑھا دی. تاریخ کی تمام روایتوں کو جوڑ کر دیکھنے سے مولانا خالد صاحب سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے بھی لکھا ہے، آپ بھی پڑھیے اندازہ ہوگا. یعنی عقل سے یہ بات ملتی ہے، اس لیے کہ جو بات تاریخ سے ملتی جلتی ہے نا اس بات کو لینا قرین قیاس ہوتا ہے. تو ان کو کہا حضرت عیسیٰ اس بھیڑ میں رہا ہو گئے. اللہ نے کیسا بچایا؟ سارے اسباب قتل کے ہیں لیکن بچانا اللہ کو منظور ہے. حکومت نے فیصلہ کر دیا. یہودیوں کو جلدی بھی تھی
اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے قتل کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ جمعہ کا دن تھا. ہفتے کے دن کسی کو پھانسی پر چڑھانے کو یہودی بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے, اس لیے ان کو جلدی تھی کہ ہفتے کا دن شروع ہونے سے پہلے یہ بلا پاک ہو. یہ جلدی جلدی ہنگامہ واویلا, پھر یہ پوری جو صورتحال پیش آئی, اور حضرت عیسیٰ کو نہ پولیس پہچانتی ہے نہ جلات پہچانتے ہیں, اور ایک آدمی کو کرائے پر لیا گیا, اس لیے کہ عیسیٰ بہرحال ایک معزز خاندان کے آدمی تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے. بعضوں نے ان کو بنی اسرائیل میں سے نہیں مانا, مستثنا کیا ہے. مولانا شبیر صاحب جو شاہی مراد آباد کے ہیں, ان کی تحقیق انہوں نے نقل کیا ہے غالباً سنن دارمی کے حوالے سے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل میں سے نہیں مانا, اور بھی کئی نبی ہیں. اس میں دیکھیے, ہم کبھی اس کی تفصیل کریں گے بڑی تحقیق کے ساتھ, اب وہ موقع نہیں. بس اتنا یہاں سمجھنے کی کوشش کرو کہ بہرحال یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. کہاں چلا گیا ہے؟ اللہ کی بھی دیکھیے, جب اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ اور مشاہدہ کراتے ہیں تو کیسے دشمنوں کے درمیان رکھ کر بچانے کی کیسے سبیلی کی جا رہی ہیں. انہوں نے نہ قتل کیا, قتل تو کیا کرتے, سولی کے تختے تک بھی چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ولیکن شبیہ لہم, لیکن معاملہ مشتبہ ہو گیا. وہ یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ قتل ہو گئے, عیسیٰ قتل ہو گئے تو ہمارا آدمی کہاں گیا, ہمارا آدمی قتل ہوا تو عیسیٰ کہاں گئے. یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. اور یہاں جو پکڑ کر لائے تھے وہ پوری تاریخ کا اگر ہوگا 2-3 صفحے کی لمبی ہے وہ تحقیق, میں انشاءاللہ پھر لے کے کبھی سنا ہی دوں گا آپ کو. اس طرح مشتبہ ہو گیا معاملہ بہرحال. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور جو لوگ اختلاف کر رہے تھے, یہودی تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قتل کر دیا, سولی پر چڑھا دی, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو ذلیل کیا ہے. اور عیسائی یہ کہہ رہے تھے بعد میں چل کر کے پولس پادری حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کی عیسائیت پر کتاب ہے 300-400 صفحے کی, میں نے اس کا ایک لفظ پڑھا ہے, اور میں نے حضرت ہی سے پڑھا ہے, وہ دارالعلوم میں رہتے ہوئے. بڑی عجیب و غریب تحقیقی کتاب ہے. اتنے بڑے محققین تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہوتی ہیں, نشانیاں, ایسے علماء بھی اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے محققین. انہوں نے اس میں بڑے اچھی تفصیل کی ہے. اب دیکھیے, پورا نقشہ تو مجھے یاد نہیں, بہت پہلے 15-17 سال پہلے پڑھی ہوئی ہے میں نے کتاب. اس کا یہ پوری اب جو عیسائیت چل رہی ہے وہ اس عقیدے کے بیس پر چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو مقتول مانا جائے, کہ ان کا قتل ہوا. لیکن یہ قتل یہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوا. یہ جو قتل حضرت عیسیٰ کا ہوا یہ پوری انسانیت کی طرف سے کفارے کے طور پر ہوا. عجیب ہے ان کا عقیدہ. اختلاف رہا, کہتے ہیں یہ سب شک میں ہیں. ما لہم بہ من علم, ان کے پاس کوئی علم نہیں, یقینی کوئی دلیل نہیں. قرآن جب علم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یقینی دلائل کے عنوان پر استعمال کرتا ہے. ان کے پاس یقینی کوئی علم نہیں. الا اتباع الظن, سب اٹکل کی باتیں, اڑتی اڑتی باتیں, کوئی ان کے پاس مضبوط دلیل نہیں. وما قتلوہ یقینا, یہ بات پکی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو, قرآن کہتا ہے. اچھا, اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے علماء نے, ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ انہوں نے قتل کیا, ان کو بھی شبہ ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے. بل ہوا کیا, جب عیسیٰ قتل نہیں ہوئے, جب گھر میں گھسے عیسیٰ تھے, قتل نہیں ہوا, پکڑ کر لائے سولی پر چڑھانے کے لیے. اور قرآن کہتا قتل نہیں ہوئے اور نہ سولی کے تختے تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے, تو گئے کہاں؟
اللہ کہتے ہیں رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو جسم کے ساتھ اپنے پاس اٹھا لیا. اور ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے. کیا ہے؟ اجماع ہے. اس عقیدے کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. اور تواتر کی حد تک حدیثیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے. بلکہ قرآن کہتا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ کا آنا قرب قیامت کی علامت ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس میں ہرگز شک کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ یقینی بات ہے. قرآن مجید نے کہا حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، جسم کے ساتھ اٹھایا گیا، اور آسمانوں پر زندہ ہیں. مہدی کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئیں گے، اور دجال کو یہ جو لد ہے نا، لد، یہ جو اسرائیل ہے اس کے ایئرپورٹ کا نام لد ہے، وہاں دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ. پھر اس کے بعد نکاح کریں گے، اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت عیسیٰ رہیں گے. پھر مدینے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ ہے اس میں دفن ہوں گے. امام مہدی تو بیت المقدس میں دفن ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ مدینے میں دفن ہوں گے. یہ ہے، ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، دوبارہ نازل ہوں گے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب کا رسالہ ہے جو عربی میں ہے حضرت کا، اور حلب کے شام کے ایک عالم تو جو ابو الفتح انہوں نے شرح کے ساتھ بہت عمدہ طبعات کے ساتھ اس کو چھاپا بھی، علماء کے کام کی چیز ہے. حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں قیامت کے قریب آئیں گے، اس پر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، علماء کے کام کی چیز ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. آسمانوں پر کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ بہت زبردست ہے، جو چاہے کرے، کوئی چیز ان کے لیے مشکل نہیں، مشکل کا ان کے ہاں کوئی خانہ نہیں، جو چاہے سو کرے، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں. مختار کل، قادر مطلق، یہ کہا. اور کہتے ہیں حکیمہ، اور حکمت والے بھی ہیں. جس موقع کے لیے جو مصلحت اور حکمت کی بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ زبردست بھی بہت ہے، اور لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ حکمت کے تابع ہوتے ہیں. جی، جو بھی قدرت میں ہے وہ کر نہیں جاتے، جو بھی قدرت میں ہے وہ کرتے نہیں. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا منظور تھا، کر دیا، وہی حکمت کا تقاضا تھا. آسمانوں پر اٹھانے میں قدرت ہے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، تو ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اس کو کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر بھی ہوں، آسمانوں پر اٹھانے میں پر بھی قادر ہوں دوبارہ، اور میری قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. اور ہر ایک کے ساتھ کیوں ایسا نہیں کرتے، یہ ہے سوال. اگر آسمانوں پر جب عیسیٰ کو اٹھا سکتے تھے، بدر میں حضور کے صحابہ کو بھی تو اٹھا سکتے تھے. عیسیٰ کو تو بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا، یہاں قتل کروا دیے، وہ حد میں شہید کروا دیے کئی بڑے بڑے صحابہ کو. یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے نہیں، اس وقت کی حکمت کا وہی تقاضا تھا اور اس وقت کی حکمت کا یہی تقاضا تھا. اس کو کہتے ہیں اس وقت بھی وہ حد میں بھی صحابہ سے بچانا، صحابہ کو بچانا ہماری قدرت سے باہر کی بات نہیں تھی، لیکن ہماری مصلحت اور حکمت کا وہ تقاضا نہیں تھا، ورنہ ہم اس وقت بھی بے بس اور مجبور نہیں تھے. کیسی بلکہ جچی دلی گفتگو ہے، کہیں شبہ نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.